الرحمن الرحیم مشکات دم سبق نمبر 61 کتاب اللباس کی فصل ثانی چل رہی تھی، باقی حدیثیں ہیں وہ دیکھ لے. صفحہ نمبر 375. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری سے روایت کر رہے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علیہ السلام نے فرمایا ہے احل الذهب والحریر للاناس من امتی، میری امت کی خواتین کے لیے سونا ریشم حلال کر دیا گیا ہے. وحرم علی ذکورها، اس امت کے مرد پر سونا اور ریشم حرام کیا گیا ہے. رواہ الترمذی والنسائی وقال ترمذی رحمہ اللہ حدیث حسن صحیح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری سے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا، آپ علیہ السلام جب نیا کپڑا پہن لیتے تو سماہ بیس میں اس کا نام اگر رہتے کہ امام مثلا پگڑی کے لیے، قمیصن یا قمیص اوردان یا تیبند وغیرہ. ثم یقولو، پھر اس کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا پڑھ دیتے اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اسألک خیرہ و خیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع له. یہ دعا پڑھ دیتے. رواہ الترمذی و ابو داود. وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، معاذ سے کہتے آپ علیہ السلام نے فرمایا من اکل طعاما، اگر کوئی کھانا وانا کھا لے ثم قال، پھر یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، یہ الفاظ پڑھ لے غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے اگلے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے. رواه ترمذی وزاد ابو داود من لبس ثوبا، اگر کوئی کپڑا پہن لے وہ اس طرح دعا پڑھ لے کہ الحمد للہ الذی کسانی هذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اگلے پچھلے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ سے روایت کر رہی فرما رہی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یا عائشہ ان اردت اللحوق بی، اگر آپ آخرت میرے پاس جلد آنا چاہتی ہے نا، فلیکفک من الدنیا، تو دنیا والی چیزیں آپ کے لیے اتنی بس کافی ہے. کا زاد الراکب، جیسے ایک مسافر یا سوار شخص کا سامان ہوتا ہے. وإیاک ومجالسۃ الاغنیاء، دنیا والے جو ہیں ان کے پاس زیادہ مت بیٹھنا، کیونکہ نعمتوں کے بارے میں سوچنے سے تم جو ہے نعمتوں کی نہ قدری کر پاؤ گی. ولا تستخلقی ثوبا، اور کپڑا اس کو بسیدہ نہیں سمجھنا جو ذرا سی کیا ہو جائے پرانا ہو جائے. حتی ترقعیہ، جب تک اس میں ون نہ لگنے پڑے. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث صالح بن حسان قال محمد بن اسماعیل صالح بن حسان منکر الحدیث. وعن ابی امامة ایاس بن ثعلبة قال، سیبکیتے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمون الا تسمون، ذرا سن لو میری بات. کہ نہیں سن رہے؟ مانا سن لو. ان البذاذة یا ان البذاذة من الایمان، ان البذاذة من الایمان، سادگی یہ ایمان والا حصہ ہے. کیا معنی نے ترک زینت کرنا، لباس میں تواضع، پائق چیزوں سے کیا کرنا، احتراز کرنا، یہ اہل ایمان کے اخلاق میں سے ہیں. کیونکہ ان چیزوں میں زیادہ لگے رہنا اس سے آدمی کیا ہوتا ہے، تکلف میں پڑ جاتا ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرت فی الدنیا، جو دنیا میں شہرت والا لباس اپنائے گا، البس اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ، ذلت والا لباس اللہ اسے پہنا دے گا قیامت کے دن. رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی بھی مشابہت کرتا ہو چاہے جیسی بھی ہو انہی میں سے شمار ہوگا. ظاہر ہے کہ ان کی مشابہت کو یہ پسند کرے گا نا تو پسند والوں کے پاس ہی ہوگا. وان سوید ابن وہب عن رجل من ابناء اصحاب رسول اللہ، من ابناء اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی قول، ایک صحابی کے صاحبزادے ہیں، وہ اپنے ابا جان سے روایت کرتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ترک لبس ثوب جمال وهو يقدر علیہ وفی روایت تواضعا، جو شخص جمال و کمال والا کپڑا پہن سکتا ہو باوجود قدرت کے، مگر ایسا نہ کرے چھوڑ دے ترک زینت، کرے زیادہ آرائش و آسائش میں
زیادہ جی خوبصورتی زیبائش میں نہ لگے. کساہ اللہ حلت الکرام، اللہ اسے عزت والی پوشاک پہنا دے گا. ومن تزوج للہ توج اللہ، ومن تزوج للہ توجہ اللہ تاج الملک. اور جو شخص کیا کرے اللہ کے لیے، کیا کرے نکاح وغیرہ کرے، مثلاً ایک خاتون یتیمہ ہے، حقیرہ ہے، مسکینہ ہے، یا فقیر صالح لڑکی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے کیا کرے نکاح وغیرہ کرے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے توقیر، اجلال، کرامت، عزت والا تاج سر پہ رکھے گا اس کے لیے، اور جنت میں اسے کیا کر دے گا، بہت بڑی عزت سے نوازے گا. رواہ ابو داود وروى الترمذی عن معاذ بن انس حدیث اللباس. وعن عمرو بن شیبہ عن ابیہ عن جدہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا لباس وغیرہ چیزیں اپنے لیے رکھتا ہے، استعمال کرتا ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دے کے. ان اللہ یحب، اللہ کو یہ بھی پسند ہے، ایرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اس کے بندے پر نعمتوں کے اثر دیکھے جائے، منع نعمت کے استعمال کرنا چاہے. رواہ الترمذی. وعن جابر رضی اللہ عنہ قول سے اب کہتے ہیں، اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرن، ایک مرتبہ ہمارے پاس پیغمبر سے مہمان بن کر آئے. فرارجنا شائسن قد تفرق شعره، ایک شخص کو دیکھو اس کے بال ادھر ادھر بکھر گئے تھے، پراگندے بال تھے. فقل کا ما کان یجد هذا ما یسکن بی رأسہ، کہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں کہ اپنے بالوں کا کیا کرے صحیح کر دے، اور بال کو کیا کر دے جمع کر کے ذرا تیل ویل لگا دے. ورا رجل، ایک شخص کو دیکھا علی ثیاب وسخہ، میلے کو چلے کپڑے پہن رکھے تھے. فقال کا ما کان یجد هذا ما یسل بی ثوبہ، کہ اس کے پاس اتنا کچھ نہیں کہ اپنے کپڑے دھو کر صاف رکھ دے. رواہ احمد والنسائی. وعن ابی الاحوص عن ابیہ قول سے کہتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ثوب دون، میں ایک بار آپ علیہ السلام کے پاس آیا، میرے کپڑے گھٹیا قسم کے تھے، کمتر قسم کے کپڑے تھے. فقال لی، مجھ سے کہا کہ مال دولت ہے آپ کے پاس؟ قلت نعم، ہاں ہے. قال کا من ای المال، کون سا مال ہے؟ قلت من کل المال قد آتانی اللہ من الابل والبقر والغنم والخیل والرقیق، ہر طرح کے مال سے اللہ نے نوازا ہے، مال، پیسہ، غلام، گھوڑے، خچر وغیرہ، بہت سارے اونٹ وغیرہ، گائے ہیں میرے پاس. قل کا فیضا تک اللہ مالا، جب اللہ نے اتنا سارا کچھ دیا ہے، فلیرا اثر نعمت اللہ علیک و کرامتی، اللہ کی کرامت و نعمت و نوازش کا اثر آپ پر نظر آنا چاہیے. من اتنا سارا کچھ پھر بھی گندے کپڑے، کمزور قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں، مانا فقیروں کی طرح ایسے نہ رہیں، اس کو تواضع نہیں کہتے. رواہ احمد والنسائی فی شرح سنن بلفظ المصابیح. وعن عبداللہ بن عمر قولی سے کہتے، مر رجل علی ثوبان احمران، ایک شخص گزرا سرخ کپڑے پہن رکھے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو سلام کیا، فلم یرد علیہ، جواب نہیں دیا. زجر تنبیہ کے لیے کہ سرخ کپڑے کیا ہے، مرد کے لیے مکروہ ہے. رواہ الترمذی و ابو داود. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ لا ارکب الارجوان، اور غوانی رنگ، قرمیزی رنگ، سرخ رنگ کپڑے وغیرہ پر میں سوار نہیں ہوتا، من اس پر نہیں بیٹھتا تھا کیا وغیرہ ہو. ولا البس المعصفر، اگر معصفر رنگ میں کپڑا وغیرہ رنگ گیا ہو تو میں اس کو نہیں پہنوں گا. ولا البس القمیص المکفف بالحریر، اس قمیص کو بھی میں نہیں پہنوں گا جس پر ریشم وغیرہ لگایا گیا ہو، تانے بانے کو. وقال الا وطیب الرجال ریح، مرد کی خوشبو سے ہونی چاہیے، لون له رنگ نہ ہو. وطیب النساء، عورتوں کی خوشبو سے ہونی چاہیے کہ لون رنگ ہو، لریح لو خوشبو نہیں ہونی چاہیے. وعن ابی ریحانہ قول، ابو ریحانہ سے کہتے ہیں، شمعون نام ہے اس کا، کوئی کہہ رہے کہ اور نام ہے. اس سے اب کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 10، آپ علیہ السلام نے 10 باتوں سے منع فرمایا، 10 کاموں سے. عن الوشر، دانتوں کو تراش کر کے کیا کرنا، تیز کرنا، اس سے بھی کیا کر دیا، منع فرمایا، کم اور دکھانے کے لیے. والوشم،
داغ وغیرہ لگانا، گودنا، والنتف، اور اسی طرح سے کیا کرنا، بہو کے بال وغیرہ اکاڑنا، وعن مکامعۃ الرجل بغیر شعار، ایک آدمی دوسرے کے ساتھ بغیر کسی کپڑے کے مل جل کر نہ لیٹے نہ رہے، ومکامعۃ المرأة بغیر شعار، اس طرح خاتون کے ساتھ نہ رہے جب بالغ ہو، ویجعل الرجل فی اسفل الثیاب حریرا، اس سے بھی منع کیا کہ نیچے کپڑے میں دامن وغیرہ پر کیا کرنا، ریشم لگانا، مثل عجموں کی طرح، اگرچہ 4 انگل تک اس کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر کیا مراد اصل کے اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے۔ او یجعل علی منکبیہ حریرا مثل العاجم، یا کیا کر کے کپڑوں کی جو شان ہے نا وہاں پر ریشم وغیرہ لگائے، وعن النہبہ، اس سے بھی منع فرمایا کہ لوٹ کسوٹ کرنا، وعن رکوب النمور، اور چیتوں کی کال پر بیٹھنا مکروہ ہے نا، تکبر وغیرہ کے لیے ہو، ولبس الخاتم الخاتم، خامخواہ کی انگوٹھیاں کیا کرنا انگلیوں میں ڈالنے سے بھی منع فرمایا، الا لذی سلطان، ہاں حاکم قاضی وغیرہ کے لیے جواز ہیں مہر کے طور پر، رواہ بدود والنسائی۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، خاتم الذہب، سونے کی انگوٹھی، وعن لبس القسی، سرخ طرح کے لباس، والمیاسر، اور وہ گدے تکیے وغیرہ جو رشمی ہو، رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، وفی روایت لابی داؤد وقال نہا عن میاسر الارجوان، سرخ اور کو قرمزی رنگ وغیرہ ارغوانی رنگ کے کپڑوں تکیوں وغیرہ سے منع فرمایا۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا ترکبوا الخزہ، خالص ریشم اس پر بھی سوارنے ہونا، کپڑے وغیرہ کو لگا دے یہ کسی بھی شے میں استعمال، ولا النمار، اور اس طرح سے تیندوے وغیرہ چیتوں کے جو کپڑے ہیں، رواہ کیا ہے، کھال چمڑے، رواہ ابو داؤد والنسائی۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المیثرۃ الحمراء، سرخ چادر، سرخ بستر، سرخ پردوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا، منع مکروہ تنزیہ کے طور پر، کی مترفہین متنعمین آسائش پرست لوگوں کا کام ہے۔ وعن ابی رمسة التیمی قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثوبان اخضران، اس سے آپ کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آپ علیہ السلام کے 2 سبز کپڑے تھے، سبز جوڑا تھا، وَلَهُ الشَّعْرُ قَدْ عَلَاهُ الشِّيبُ، آپ علیہ السلام کے بالوں پر کچھ سفیدی بھی آئی تھی، وَشِيبُهُ احمر، اور اس کو کیا کر دیا تھا، زرد قسم کے وسمے سے رنگ لیا تھا، وفی روایت لابی داؤد وَهُوَ ذُو وَفْرَةٍ، آپ علیہ السلام کے جو بال تھے نہ کانوں تک تھے، یا کانوں کی جو لو ہے، وَبِهَا رِدْعٌ مِنْ حِنَّا، اور جو زرد قسم کی مہندی ہوتی ہے نا اس کا رنگ لگا ہوا تھا، سرخ مہندی مرد نے اکثر زرد کیا ہے زیادہ افضل ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان شاکیا، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مریض تھی، فخرج یتوکل اسامہ کے مونڈوں پر زور لگا کہ تکیہ لگا کہ جا رہے تھے نکلے، والی سب و قطری یمنی کپڑا تھا آپ کا، قد توشخ به، اپنے اوپر ڈال رکھا تھا، پہن رکھا تھا، فصلی بهم، ان کو نماز پڑھائی، رواہ فی شرح السنہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان قطریان غلیظان، آپ علیہ السلام پر جو کپڑے آپ نے پہن رکھے تھے نا یمنی قطری علاقے کے تھے اور موٹے تھے، وکان اذا قعد فعرق، جب آپ کہیں بیٹھ جاتے تو اس میں پسینہ آ جاتا، ثقلا علیہ، اس کو بوجھل لگتے تھے، معنی یہ جو اون والا کپڑے ہیں نا اس میں پانی وغیرہ لگ جائے یا پسینہ لگ جائے تو اس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ فقدم بز من الشام، شام سے ایک تاجر آیا تھا کپڑوں والا، لفلان الیہودی، فلان یہودی کا تھا، فقلت، میں نے کہا لو بس تیلے، اگر آپ پیغام دے، فاشترط من الثوبین الی المیسرہ، تو آپ کیا کر لے، ذرا مہلت وغیرہ لے کر اس سے 2 کپڑے خرید لے، پارسل لے ہے تو پیغام بھیجا کہ اس سے لے لے، فقول، تو کہا قد علمت ما تريد، مجھے معلوم ہے جو آپ چاہ رہے ہیں، انما تريد ان تذهب بمالی، کہ آپ کیا کر رہے میرے مال کو لینا چاہ رہے ہیں،
وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذب، اسی نہیں کہہ رہے، قد علم انی من اتقاہم، کہ میں ان سے زیادہ متقی ہوں، امانت وغیرہ سب کچھ ادا کرنے والا ہوں، واداہم، اور زیادہ امانت کو ادا کرنے والا ہوں۔ رواہ الترمذی والنسائی۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثوب مصبوغ بعصفر موردا، سرخ گلابی رنگ جس میں ورد کا پانی وغیرہ استعمال ہونا، وہ کپڑا میں نے اپنے اوپر ڈال رکھا تھا، پہن رکھا تھا۔ فقال کا ما هذه کیا، فعرفت ما کرها، مجھے لگا کہ اس کو پسند نہیں آ رہا، فانطلقت فحرقت، میں نے جلا ڈالا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے بعد میں پوچھا ما صنعت بثوبک، کا کپڑے کا کیا؟ قلت، میں نے کہا حرقت، جلا دیا۔ قال فلا کسوت بعض ذلك، گھر والوں کو پہناتے نا، فإنه لا بأس به للنساء، خواتین کے لیے سے کپڑے ممنوع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن ہلال بن عامر عن ابیہ قال، ہلال بن عامر سے اپنے ابا جان سے روایت کر رہے، فرما رہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، منا میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یخطب علی بغلۃ، خچر پر خطبہ دے رہے تھے، علیہ برد احمر، سرخ داری دار چادر تھی اب کی، والی وعلی امامہ، اور علی صاحب آگے کھڑے تھے، یعبر عنہ، آپ علیہ السلام کی آواز پہنچا رہے تھے، بات پہنچا رہے تھے، ترجمانی کر رہے تھے۔ رواہ ابو داود۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت ہے کہ صنعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بردۃ سودا، میں نے آپ علیہ السلام کے لیے سیاہ چادر بنائی، فلبسہا، آپ علیہ السلام اوڑھتے تھے، فلما عرق فیہا، جب پسینہ آتا تھا، تو وجد ریح الصوف، تو اس میں اون والا جو خاص قسم کی بو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو محسوس ہوئی، فقذفہا، تو آپ نے اس چادر کو اتار دیا اور رکھ لیا۔ رواہ ابو داود۔ اس میں جو خلقی بو ہوتی ہے نا، وہ آپ علیہ السلام کو پسند نہیں آئی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ علیہ السلام کے پاس ہے، وہ محتبن بشملۃ، آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا تھا، چادر وغیرہ پگڑی بھی لگا رکھی تھی، باندھی تھی، اس کا شملہ تھا، قد وقع ہدبها علی قدمیہ، تو نیچے جو اس کا کیا ہے جھالر ہے، وہ پاؤں تک پہنچ رہا تھا۔ رواہ ابو داود۔ بیٹھنے کی صورت میں تو پگڑی والا جو شملہ ہے نیچے تک پہنچتا ہے نا۔ وعن دحیۃ بن خلیفۃ قولی صاحب کہتے ہیں، اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبطی فاعطانی منہا قبطیۃ، آپ علیہ السلام کے پاس مصر کی کچھ باریک سفید قسم کے کپڑے تھے، قبط علاقے کی طرف منسوب نہ، وہ لائے گئے، تو ایک کپڑا ان میں سے مجھے بھی دے دیا۔ فقال، کہا کہ اصدع صدعین، دو ٹکڑے کر لو، اسے کاٹ لو، فقطع احدہما قمیص، ایک سے قمیص بنوات الاخر امرأتک، اور ایک بیوی کو دے دے، بیوی کو، تختمر بھی چادر کے طور پر وہ اوڑے گی۔ فلما ادبر، جب جانے لگے، قول، وامر امرأتک، بیوی سے کہہ دینا، ان تجعل تحت ثوب، اس کے نیچے ایک اور کپڑا بھی رکھے شمیز کے طور پر، لا یصف، ہوتا کہ اس کا بدن نظر نہ آئے، نمایاں نہ رہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، ایک مرتبہ علیہ السلام ام سلمہ کے پاس آئی، وہ تختمر، چادر اوڑھ رکھی تھی، فقال، کہا کہ لیتن، کہ ایک لپیٹ کافی ہے، لا لیتان، دو لپیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مانا اسراف کی ضرورت نہیں، ایک لپیٹ کافی ہے، کیونکہ یہ موٹی چادر باریک نہیں ہے۔ رواہ ابو داود۔